بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید ایک دفعہ پھر، اور آپ کا شکریہ بھی کہ آپ کی فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے اندر ایک بہت پوٹینشیل پیدا کرتی ہے، ایک بہت ہی زیادہ انکریجمنٹ پیدا کرتی ہے۔ ہمیں نو ڈاؤٹ کہ اس بات کے اوپر ہمیں کانفیڈنس بھی بلڈ ہوتا ہے، اور شاہ صاحب کے جو تجربات ہیں، مشاہدات ہیں اور ہسٹوریکل جو چیزیں ہیں، اور پھر اس کے بعد انسائٹس ہیں، اور وہ تو آؤٹ اسٹینڈنگ اور اوسم ہے، تو اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر شاہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، خوش آمدید بھی آپ کو۔ پاکستان کرکٹ کے اندر ورلڈ کپ سے پہلے اگر چلے جائیں تو پھر اس کے بعد انگلینڈ کے ساتھ سیریز تھی، پھر اس کے بعد اس سے پہلے آئرلینڈ کے خلاف، اور پھر ہوم سیریز نیوزی لینڈ کے خلاف، ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ، اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ورلڈ کپ تھا، ورلڈ کپ سے پہلے ایشیا کپ تھا، ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ وہاں پر ڈیفیٹ ہوئی، اور پھر اس کے بعد شرمناک شکست ہوئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے کہ بھونچال آئے، اور اب بھونچال کے بعد پھر اب جو ہے نا وہ وبال آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابال بھی جی وبال اور ابال، ہاں جی، ابال بھی آئے ہیں، اور ابال کے بعد اب وبال آنا شروع ہو گیا ہے۔ جی ہاں، ہماری مراد یہ ہے کہ آپ تک یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ ناکام کپتان، ناکام کوچ اور بولنگ کوچ، فیلڈنگ کوچ، اور پھر اس کے بعد ہیڈ کوچ، اور شاہ جی کا جو ایک اسپیسیفک ٹرم ہے کہ یہ کوچ نہیں ہے بلکہ فلائنگ کوچ، پرواز کرنے والے، ٹھیک ہے، تو وہ جو کوچ ہے نا، ایک دفعہ پھر ان کو پاکستان کرکٹ کے جو ہیڈ ان کو بنایا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا اس کو جو ہے وہ چیئرمین پی سی بی کی ناکامی اور اس سسٹم کی ناکامی سمجھا جائے؟ کیا ان کے پیچھے ہے کون؟ آخر ان کا پروموٹر کون ہے وقار یونس کا؟ اور پھر اس کے بعد وقار یونس کی ایک دفعہ پھر جو ہے نا، ان باوجود ناکامیوں کے اور ان کی جو مختلف پلیئرز کے ساتھ، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈز کے ساتھ، اور خاص طور پر جو ان کے سینئرز یعنی کہ کوچز ہیں، ان کے ساتھ جو کلیشز ہیں، ان کے ساتھ تنازعات ہیں، کنٹروورسیز ہیں، وہ آخر کیا تھی، اور اس کے باوجود پھر ان کو کیوں لانچ کیا جا رہا ہے ایک دفعہ پھر؟ یہ ساری وہ چیزیں آج کے ہم اس ایپیسوڈ میں کریں گے۔ امید ہے آپ کو جو ہے وہ یہ چینل ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ آپ کا پسندیدہ رہا ہے اور بنتا بھی جا رہا ہے، تو آپ اس کو سبسکرائب کر چکے ہیں، لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے۔ ونس اگین شاہ جی بہت شکریہ آپ کا۔ فرمائیے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ ویلکم کرنا شروع کر دیا ہے، اور بلکہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وقار یونس کو جو ہے کرکٹ کا جو ہے وہ ساری کے ساری جو ہے ان کو بلیک اینڈ وائٹ کرنے کے لیے ان کو لایا جائے۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ سب چیزیں جو اگر ایک یہ یا تو انتظامی امور یعنی محسن نقوی کی ناکامی ہے، یا پاکستان کرکٹ بورڈ جو کچھ ایسے ہاتھوں میں چلا گیا ہے جہاں سے کرکٹ کی باغ ڈور یا بیل داغ جو ایسے لوگوں کا ڈال دیا جو ماضی میں بھی ہمیشہ ناکامی کا شکار رہے ہیں، جنہوں نے آج پاکستان کی کرکٹ کو آج اس نہج پہ بچایا ہے، اور آج پاکستان کی کرکٹ جو در بدر بھٹک رہی ہے۔ وہ وقت یاد ہے مجھے جب مصباح صاحب کو پورے آل ان آل بنا دیا تھا، ہیڈ کوچ بھی تھے، بیٹنگ کنسلٹنٹ بھی تھے، چیف سلیکٹر بھی تھے، اور سب کچھ بنا کے ان کو دیا، اور اس کے بعد جو وقار یونس کو انہوں نے اپنے ساتھ بولنگ کوچ لیا، جو فاسٹ بولرز کی جو آپ کے بولرز کے ان کے بارے میں رہے وہ آپ سن لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت اچھے بولر نہیں تھے، بہت بڑے بولر تھے وقار یونس، ان کا ایک اپنا بولنگ کا مزاج تھا، ایک بولنگ کا اپنا ایک اسٹائل تھا، سب کچھ تھا۔ لیکن جہاں دیکھا جائے، جب انسان کی آپ کسی ایسے شخص کے کو باغ ڈور دے دیتے ہیں کرکٹ کے امور میں، کہ چاہے وہ ٹیسٹ کرکٹر بہت بڑا ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کا ماضی بہت زیادہ فلیور گیا، تو آپ ایک ایسی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ ایک سوال کی اجازت ہے؟ جی سر۔ ایز اے پلیئر جی، میں نے عرض کیا، ایز اے کپتان بھی ناکام، ایز اے کوچ بھی ناکام، بولنگ بھی، فیلڈنگ بھی، پھر اس کے بعد ہیڈ کوچ بھی، سارے ان کے جو نا مطلب کہ وہ ایکسپیریمنٹ سارے فلاپ گئے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں اگر آپ کو اس کے اوپر کروں کہ ایز اے پلیئر، ہاں جی، ایز اے فاسٹ بولر وہ بڑے کامیاب رہے، ٹھیک ہے، تو یہ درست بات؟ دیکھیں کچھ جی سر، آپ صرف بولنگ کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں، میں کسی اور مینٹیلٹی سے بات کر رہا ہوں۔ میں اس مینٹیلٹی سے بات کر رہا ہوں کہ وہ کامیاب رہے،
کہ انہوں نے اپنے ہوتے ہوئے کسی کو آگے نہیں آنے دیا. بہت صحیح کہہ رہے بات, یہ تو ٹھیک ہے. محمد زاہد فاسٹ بولر تھے, اس کا کیریئر ختم, پھر اس کے بعد شبیر کا کیریئر ختم, پھر اس کے بعد مطلب کہ شعیب اختر, محمد اکرم کا, شعیب اختر کا. شعیب اختر بھی ظاہر ہے اس کے ٹسل کے اندر ہی رہنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بات صحیح کر رہے ہیں جی. مطلب کہ وہ وسیم اور وقار جو ہے نا وہ آگے کسی کو آنے دیتے تو پھر بہت صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اس کو آپ کامیاب سمجھیں گے یا ناکام سمجھیں گے؟ پلیز دیکھیں, آپ نے بڑا اچھا مجھے ڈیفائن کیا اور مجھے واپس پٹری پہ لے آئے جو آپ جس ٹریک پہ لانا چاہتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے. پاکستان میں پلیئرز منوپلی اور پلیئرز کو مطلب اپنی جو اجارہ داری ہے اس نے ہمیشہ تباہ کیا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو بورڈ کے ہیڈ ہوئے وہ ایک تو نان ٹیکنیکل ہوئے اور ایک وہ کمزور ثابت ہوئے. تو میرے خیال میں جو انتظامی امور تھے ماضی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا, کچھ ایسے چیئرمینس کے پاس گئے جو خود بھی ایسے لتوں میں شامل تھے جس کا نہ معاشرہ جاتا دیتا تھا نہ مذہب جاتا, یعنی جوئے میں بھی کئی ملوث ہوتے تھے اور اس کو چھپایا جاتا تھا, ٹیموں کو ہروایا جاتا, پیسے کھائے جاتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جب پورا نیچے سے اوپر تک آوے کا آوا نہ بگڑا ہو اس وقت تک پلیئرز کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے سارے لوگ شامل نہ ہوں. خیر قسم اس سے دوسری طرف چلے گی بات. آپ نے بڑی اچھی بات کی ڈیفائن کہ لوگوں نے کسی کو نہیں آنتے. مجھے محمد اکرم بڑا اچھا بولر تھا, اتنا اچھا فاسٹ بولر تھا, اتنا اچھا اس کا ایکشن تھا, لیکن لوگوں نے قریب نہیں آنے. زاہد کا کیریئر تباہ کر دیا, اس کی کمر کا ہو گیا. پھر بہت سارے پلیئرز آئے ان کے سامنے, وہ ایک نشانہ بن کے چلے گئے. جو آپ نے بات کے بڑا ڈیفائن کیا, بڑا اچھا کیا. اور ایز اے کوچ, ایز اے مینیجر, ایز اے ہیڈ کوچ یہ بالکل ناکام گئے ہیں. جس کے بعد کافی پاکستان کے, یہ جو اصل بات میں آپ کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ کے اندر ایک اتنا بڑا گیپ ہے. دیکھیں جب آدمی کو انجری کوسٹ کرتا ہے تو وقتی طور پہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کروں, میں نے پلاسٹر کر دیا, اس کی ہڈی جوڑ دی, فلانا کر دیا, لیکن اس کو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو پورا کا پورا جسم کو لے بیٹھی ہے. وہ جگہ جو تھی وہ جسم کو لے بیٹھی, تو وہ جسم کو لے بیٹھی. ان کا وہ دورانیہ جس میں یہ بالنگ کوچ تھے اور مصباح سارا کچھ تھا, وہ دورانیہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس کے صفحے الٹ کے دیکھ لیجئے, آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ پلیئرز آج کہاں ہیں جو انہوں نے سلیکٹ کیے تھے اور انہوں نے جن کو مطلب بالنگ بتائی تھی وہ کہاں نظر آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فاش غلطی ہے. اور میں پھر ایک بات پھر کرنے لگا ہوں جو آپ میرے ساتھ پہلے ضرور بتائیے گا, مجھے میں آپ سے بھی کرنے لگے, ہم دونوں آپس میں بات کرنے لگے کہ محسن نقوی کہاں کھڑے ہیں, کس جگہ پہ بیٹھ کے باتیں کر لیتے, کہاں ان کا دماغ ہے, کس طریقے سے یہ فیصلے کرتے ہیں کہ بات پھر گھوم پھر کے جو سوئی ہے پھر ادھر ہی آ گئی ہے. ہم اچھا پھر دوسری چیز ایک بات میں آپ سے آپ کرنے لگا, آپ نے تھوڑی سی بات وہ بھی کی ہے کہ جو تو ہمارے کوچز ہیں, ہیڈ کوچز ہیں, جو گیری کرسٹن ہیں اور دوسرے گلسپی ہیں, کیا ان کا تینوں کا آپس میں کلیش نہیں ہو جائے گا؟ یہ اپنی من مانی یا اپنی طاقت منوانے والے ہیں, یہ کسی ضرورت پہ جو وقار یونس اپنے آپ کو نیچا نہیں لگاتے. تو وہ دونوں کی بگ تھری لڑائی نہیں ہو جائے گی؟ کیا بگ تھری کا کلیش کرنے کے لیے کام کیا ہے؟ کیا پاکستان ٹیم کو پھر ایک جگہ پھر ایک تو ویسے ہی ٹوٹی پھوٹی ٹیم ہے, آپ کو نظر آتا کوئی پلیئر ہی نہیں ہے, انگلی جاتی تو امام الحق پہ, انگلی جاتی تو بابر اعظم پہ, انگلی جاتی تو رضوان پہ, انگلی جاتی پھر سرفراز, انگلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وہاں کھڑے ہیں اور آپ کا فیوچرز پلان کوئی نہیں ہے, چاہے محسن نقوی صاحب, تو آپ ایسی جگہ پھر کرکٹ کو آپ بھی انہی تاریخ میں انہی ہستیوں میں نام لکھوا کے جا رہے ہیں جنہوں نے کرکٹ کو آج اس نہج پہ پہنچایا, اور آپ اس کا بالکل لاسٹ نیل ان دا کافن, مطلب آخری کتابوت میں آخری کیل ٹھوکنے جا رہے ہیں کہ کرکٹ بالکل تباہ و برباد کر کے آپ اپنے گھر چلے جائیں گے. چلیے اس بات کو ہم کیسے ڈیفائن کریں, اور ہمارے پاس کرائٹیریا, پیرامیٹر یا پھر پورٹ فولیو کیا ہوگا اگر ایک شخص کو جو ہے وہ آل ان آل بنایا جائے, کیا جائے, تو آخر اس کا کوئی نہ کوئی تو آپ کے پاس وہ پوسچر ہونا چاہیے نا, کہ مطلب کہ اس کو اس بیسس کے اوپر یہ ذمہ داری دی گئی. بالکل کیلیبر میرے اس میں کیا ایک کوچ کا, وہ بولنگ کوچ تھا, تو کیا اس کے پورٹ فولیو میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس نے اپنے کیریئر کے اندر یہ پلیئرز پیدا کیے, بنائے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. وقار یونس نو ڈاؤٹ اپنی اسٹرینتھ کے اندر, بالنگ کے اندر, ردم کے اندر, اپنے ایکشن کے اندر, اپنے فالو تھرو کے اندر, اپنی جو ہے نا سوئنگ کے کنٹرول کے اوپر, اور جتنی بھی ورائٹیز ہیں, نہیں سمجھے, اس کے اندر کوئی ڈبیٹ نہیں ہے, یکتا تھا ٹھیک اس میں. لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ سر وہ ناکام ہے, میں سمجھتا ہوں ناکام ہے کہ سر جی اس وجہ سے کہ پاکستان کا تو انہوں نے تو پھر اپنے نام کو پایا نا. جی بالکل, پاکستان کو تو کچھ بھی نہیں دیا, کبھی نہیں دیا. ہونا یہ چاہیے, یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ ایک جو ہے نا وہ اسپیسیمن یا ایک سیٹ کر لینا چاہیے
کہ جو ہے وہ پلیئر جب تک جو ہے نا وہ موجود ہے اپنا کوئی وہ کیا کہتے ہیں فالوور یا اپنا کوئی اپنے ریپلیسمنٹ جو ہے نا وہ تیار کرے. بالکل بہت بڑی بات کی اپنے. نمبر 1 یہ تو ہے ایز اے پلیئر. جب ان کے پاس تو باریاں آئیں 4 دفعہ جو ہے نا وہ مختلف جو ہے نا مطلب کہ وہ کی پوسٹ کے اوپر آئے, ٹھیک ہے, لیکن ان کی پوسٹ کے اوپر کیا انہوں نے آؤٹ پٹ دیا, کتنے پلیئرز پیدا کیے. ہاں ہسٹری کے اندر جو ان کے جو آپ اگر دیکھ لیں پورٹ فولیو کو دیکھ لیں تو ان کا یہ ضرور ملتا ہے کہ انہوں نے جناب مطلب کہ وہ پلیئرز کی آپس میں لڑائیاں کرائیں, شعیب ملک, یونس خان کے, پھر اس کے بعد شعیب اختر, محمد آصف, مطلب کہ وہ ناکامیاں بھی ہوئیں. 2003 کا ورلڈ کپ بھی برے طریقے سے, تو مطلب کہ وہ ناکامیاں تو ضرور ہیں. پھر اس کے بعد جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ مطلب کہ جو کوچز ہیں ان کے ساتھ مکی آرتھر کے ساتھ ان کا کلیش تھا, محمد اپنا مصباح کے ساتھ, حالانکہ ان کے ساتھ آئے تھے, مصباح نے ان کو خود اپنے ساتھ رکھا, لیکن مصباح کے ساتھ بھی کوئی بہت ایکسٹراڈینری ان کی جو ہے نا وہ باڈی لینگویج اور جو ہے نا مطلب کہ ٹیم ورک نہیں تھا. تو سر ایسے بندے کے ساتھ پھر اس کے بعد کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں, جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ 2 اوپر گورے ہیں اور 2 نیچے پاکستانی ہیں, اور دونوں کے دونوں کا اگر اب میں اپنی طرف سے لفظ نہیں کہنا چاہ رہا, اب میں ان کی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ دونوں کی جو ہے وہ وقار یونس ہے اور اظہر محمود ہے. مجھے بتائیں کہ انہوں نے اپنی مختلف ایراز کے اندر جو ہے نا کیا آؤٹ پٹ دی ہے, ایک بات, اور اس کے بعد یہ ہے کہ کتنے لوگوں کے کیریئر تباہ کیے ہیں.